اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 4 صفر المظفر اسلامی تاریخ، حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت اور حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایمان اور توحید اور وحی کی برکتوں سے نوازا تھا۔ اگرچہ شروع میں مال اور دولت، دنیاوی ترقی اور شہری زندگی انہیں حاصل نہیں تھی اور دیہات کی سادہ اور بے تکلف زندگی گزارتے تھے، مگر قدرت الہی کا کرشمہ دیکھیے کہ دیہات کے رہنے والے اپنی خواہش و مرضی کے بغیر مصر جیسے تہذیب اور تمدن والے ملک میں پہنچ گئے اور امتحان اور آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے وہاں کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر ایک مرتبہ بادشاہ کے ایک خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ملک مصر کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، قحط سالی کے اس دور میں حکومت کو کامیابی کے ساتھ چلانے کی صلاحیت اور تباہی سے نکالنے کی تدبیر اور ملک کی گرتی ہوئی معیشت یعنی اکانومی کی حفاظت کرنا میں جانتا ہوں۔ اب عزیز مصر نے خواب کی صحیح تعبیر اور یوسف علیہ السلام کی امانت اور دیانت اور سادگی اور سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو حکومت کے عہدیداروں اور عام اور خاص شہریوں کو جمع کر کے تخت و حکومت آپ کے حوالے کر دی۔ آپ کی دعوتی کوششوں سے بادشاہ نے ایمان قبول کر لیا اور پورا خاندان مصر میں آباد ہو گیا۔ اس طرح نبوت کے ساتھ انہوں نے مصر پر 80 سال تک کامیاب حکومت کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سوکھے تھنوں کا دودھ سے بھر جانا۔ حضرت معبد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہجرت کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میرے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ختم ہو چکا تھا، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، البتہ ایک کمزور سی بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بکری پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں اس کو دو لوں؟ میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرنا ہی تھا کہ وہ دودھ سے بھر گیا اور بہنے لگا۔ تمام لوگوں نے خوب پیا۔ جب ابو معبد رضی اللہ عنہ گھر آئے تو دودھ دیکھ کر پوچھا کہ معبد یہ کیا ہے؟ یعنی معبد نے جواب دیا، ہمارے پاس سے ایک بہت ہی بابرکت آدمی گزرا ہوا ہے، یہ خیر و برکت اسی کی وجہ سے ہے۔ طبرانی کی حدیث، حضرت عبیش بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت، ایک فرض کے بارے میں، اولاد کی میراث میں ماں باپ کا حصہ۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں چھٹا حصہ ہے اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہو۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ خلاصہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثہ میں ماں باپ اور اولاد ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ چھٹا حصہ دینا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، پریشانی کے وقت کی دعا۔ جب کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو یہ دعا کثرت سے پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے اور ان کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت۔ ایک گناہ کے بارے میں، سچی گواہی کو چھپانا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہگار ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، جنت کی عمارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عمارت کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اس کی کنکڑیاں موتی اور یاقوت ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ طب نبوی سے علاج، مہندی سے زخموں کا علاج۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھا یا زخم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہندی لگائی۔
ابن ماجہ کی حدیث سلمہ ام رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت۔ فائدہ: مہندی جراثیم کو ختم کرتی ہے، جلن اور سوجن کو دور کرتی ہے، نیز اس میں دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، اگر کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں ہے بلکہ شیطان کی ہے۔ ابو داؤد بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما، دنیا اور آخرت کے تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔